السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جامعہ ادارہ آگرہ میں۔ چلیے لطیفہ شروع کرتے ہیں۔ لطیفے کا عنوان ہے انگریزی عقل۔ بزرگوں اور بھائیوں، حقیقت تو یہ ہے کہ نیو لائٹ کے اندھیرے میں عقل کے گھوڑے پر سوار ہونے والے اکثر منہ کے بل اوندھے منہ گرا کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مسٹر جنٹلمین تھے جن کو اپنی عقل پر بڑا ناز تھا، اور ان پر انگریزی عقل کا اتنا بخار سوار تھا کہ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا نہانا دھونا کھانا پینا سب کچھ انگریزی ہی میں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی عالم سے وعظ میں تبارک اللہ احسن الخالقین کی تفسیر سنی۔ مولانا صاحب نے وعظ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جیسا پیدا فرما دیا اس سے زیادہ حسین، اس سے زیادہ مناسب، اس سے بڑھ کر اچھی چیز ہی نہیں ہو سکتی۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں کوئی بے ڈھنگا پن نکال سکے۔ مسٹر جنٹلمین ناک بھون چڑھا کر بولے، اجی مولانا رہنے بھی دیجیے، معاذ اللہ خدا کی پیدا کی ہوئی بعض چیزوں میں تو بہت ہی بے ڈھنگا پن ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں تربوز کی بیل کتنی نرم و نازک ہے جو زمین پر پھیلی ہوئی ہے، مگر خدا نے اس نرم و نازک بیل میں 20 سیر کا بڑا بڑا پھل تربوز لگا دیا، اور آم کے اتنے بڑے بڑے اور مضبوط درختوں میں اتنے چھوٹے چھوٹے پھل لگا دیے۔ بھلا یہ بھی کوئی تک کی بات ہے؟ کیا یہ بے ڈھنگا پن نہیں ہے کہ نرم و نازک بیل میں بڑے بڑے پھل اور بڑے بڑے درختوں میں چھوٹے چھوٹے پھل؟ مولانا صاحب سمجھاتے رہے کہ میاں خداوند عالم عالم و حکیم ہے، اس میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، مگر ہماری ناقص و کوتاہ عقل اس حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ مسٹر جنٹلمین اپنی ضد پر اڑے رہے، یہاں تک کہ دونوں چلتے چلتے آم کے باغ میں پہنچ گئے۔ مسٹر جنٹلمین ہیٹ ہاتھ میں لیے ہوئے ننگے سر تھے، 20 سال کا بال بڑھاپے کا جانور چڑھ چکا تھا اور چند یا بالکل صاف تھا۔ خدا کی شان کے اس چکنی کھوپڑی پر بالکل اچانک درخت سے ایک آم گرا، پٹاخ کی آواز آئی اور شی کر کے مسٹر جنٹلمین بیٹھ گئے۔ مولانا نے فرمایا، کہیے مسٹر جنٹلمین، دیکھ لیا آپ نے خدا کی حکمت؟ اگر اس درخت میں آم کے بدلے تربوز پھل ہوتا اور اس وقت وہ تربوز آپ کی اس چکنی کھوپڑی پر گرا ہوتا تو وہ تربوز اور آپ کی گردن کے اوپر کا تربوز دونوں پھٹ پھٹا کر زمین پر پڑے ہوتے اور آپ کا بھیجا گلقند کا نمونہ بن کر بکھر جاتا، اور آپ اس وقت نہ ہندوستان میں رہتے نہ پاکستان میں بلکہ سیدھے قبرستان میں پہنچ جاتے۔ مگر خدا کا شکر ادا کیجئے اور ایمان لائیے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، بے شک خداوندی حکمت کا یہی تقاضا تھا۔ لمبے لمبے درختوں میں چھوٹے چھوٹے پھل ہوں اور تربوز وغیرہ بڑے بڑے پھل زمین پر پھیلی ہوئی بیلوں میں ہوں، تاکہ انسان کے لیے ہلاکت یا ضرر کا باعث نہ ہو۔ عقل اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے اور اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے۔ عقل کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد بنائی ہے، جہاں عقل کا کام ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی شریعت کا کام شروع ہوتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہنے لگے جنت کو عقل سے سمجھنا چاہیے، جتنی بھی شریعت ہے وہ پوری لوجیکلی ہے، اس میں لوجک ہے، وہ پوری شریعت عقل سے سمجھ میں آتی ہے، وہ ساری چیزیں فطری ہے، کہ اس پر کسی اور موقع پر بات کریں گے۔ لیکن عقل ایک محدود چیز ہے، ایک عقل محدود چیز ہے۔ کسی کی شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اگر کسی کی کوئی چیز سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی اس کو ماننا ہے، سمجھ میں آ جائے تو بھی ماننا ہے۔ اور جیسے قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا، اب آدمی اسی میں عقل چلانے لگے۔ تقدیر کا مسئلہ بہت باریک ہے، بڑا نازک ہے، تو اس لیے ہر چیز میں عقل کو نہیں گھسانا چاہیے۔ نقل اور عقل، نقل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث آپ کو اتارا ہے، نقل ہے پورا کا پورا، تو اس میں عقل کا دخل ہے نہیں۔ باقی چیزیں جو دنیاوی کام ہے اس میں عقل کو اب لگاتے رہے، اس لیے عقل کو عقل تک محدود رکھنا چاہیے۔ ہر جگہ عقل سے کو لگا کر کے آدمی کو اپنا دماغ اور کبھی کبھی تو اپنا ایمان بھی خراب کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے جتنا عقل کی حد ہے وہاں تک عقل کو رہنے دیجیے، پھر اس کے بعد جو شریعت اور جو نقل کی بات ہے وہاں تک نقل کو رہنے دیجیے۔ چلیے آگے دوسرا لطیفہ شروع کرتے ہیں۔ بنگالی اور عطر فروش۔
سنا ہے کہ لکھنؤ کے ایک نازک مزاج عطر فروش کہیں قسمت سے بنگال پہنچے، ایک مالدار بنگالی کے گھر پہنچے اور باکس میں سے عطر کی شیشی نکال کر بنگالی مانس کے ہاتھ پر لگا دیا۔ سڑی مچھلی کی بدبو پر خوش رہنے والا آدمی بھلا عطر کی قدر کیا جانے، ہاتھ پر لگے عطر کو بنگالی چاٹنے لگا، منہ بگاڑ کر بولا کہ صاحب تمہارا عطر ہم نہیں مانگتا ہے، یہ تو بہت کڑوا ہے۔ لکھنوی عطر فروش نے سر پیٹ لیا کہ افسوس میں نے اس گنوار کے سامنے عطر پیش کر دیا جو عطر کی قدر ہی نہیں جانتا۔ غصے میں بھرے لکھنوی صاحب بولے کہ واللہ بخدا کہتا ہوں کہ اب کسی بنگالی کو عطر نہیں دکھاؤں گا، مگر آگے بڑھے تو ایک دوسرے سیٹھ صاحب نے روک لیا اور کہا کہ مجھے اپنا عطر دکھائیے۔ لکھنوی صاحب نے فرمایا کہ صاحب میں کیا آپ لوگوں کو عطر دکھاؤں، ابھی تو صاحب کے سامنے میں نے عطر پیش کیا تو وہ چاٹ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو کڑوا ہے۔ سیٹھ صاحب نے فرمایا کہ بابو صاحب وہ تو بہت بڑا گنوار تھا، افسوس بھات سے کھانے کا چیز تھا اور روکھا ہی چٹ گیا۔ افسوس بھات سے کھانے کا چیز تھا اور روکھا ہی چٹ گیا۔ یہ سن کر لکھنوی صاحب کے آنسو نکل پڑے۔ بنگال سے جو سر پر پیر رکھ کر بھاگے تو لکھنؤ میں آ کر ہی دم لیا۔ جی دیکھا آپ نے، ایسے ہوتے ہیں نا قدردان۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بیچاروں کو اتنا نہیں ہوتا ہے، اتنی سمجھ بوجھ عقل نہیں ہوتی، یہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔